الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فرقان کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے کون ہیں؟ جو ان صفات کے حامل ہیں. وہ صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر بھی بیان فرمائی، سورہ مومنون کے اندر بھی بیان فرمائی. پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں ان میں عاجزی اور تواضع ہوتا ہے، وہ تکبر نہیں کرتے. اور جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. جب ناواقف لوگ ان سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ سلامتی والی بات کر کے آگے گزر جاتے ہیں. اور پھر وہ لوگ، ان کی راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو راتیں اپنے رب کے سامنے رونے دھونے والی ہوتی ہیں. کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ ان باتوں کے باوجود وہ لوگ جہنم سے بے پرواہ نہیں ہوتے، بلکہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو. ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 2 کے علاوہ تمہارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا. فرمایا ایک اس میں جنت کی طلب ہے، دوسرا اس میں جہنم سے پناہ ہے. یہ مانگا کریں. رمضان کی خصوصیت میں آپ نے یہ فرمایا. تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ بھی مانگتے ہیں، اور جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی رکھتے ہیں. نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ اسراف میں چلا جائے، اور نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں کہ بخل اور کنجوسی میں انسان داخل ہو جائے. پھر فرمایا آگے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، قتل ناحق نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، اور اگر کوئی ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اپنے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنا معاملہ صاف کر لیتے ہیں. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ جب ایک منافق گناہ کرتا ہے تو اس کو اس گناہ کا بوجھ ایسے ہوتا ہے، اللہ بچائے، جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ اوپر کیا، مکھی اڑ گئی. اور فرمایا جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے وہ جب تک توبہ نہ کر لے اس کی یہ حالت ہوتی ہے
کہ گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، وہ پہاڑ اس کے اوپر ہے، ان قریب گرے گا گرے گا گرے گا، جب تک توبہ نہ کر لے اس کی یہ حالت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ اپنے رب کا جو قرآن ہے اس کی آیات میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کے حقوق ادا کرتے ہیں اور قرآن پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے پہلا حق اس پوری کائنات پہ یہ ہے کہ قرآن شریف کو مانا جائے۔ یہ پوری کائنات پہ قرآن مجید کا حق ہے۔ پھر جب قرآن مجید کو مان لیا گیا تو اب دو جماعتیں، دو گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو مان لیا اور ایک وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا۔ اب ماننے والوں کی راہیں الگ، نہ ماننے والوں کی راہیں الگ۔ اب ماننے والوں کو اگلا حکم یہ ہے کہ وہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کریں، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور اس تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اس کا مطالبہ ہم سے کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا حق اس ماننے والوں پر یہ ہے کہ جو سمجھا ہے اس پر عمل کی کوشش کریں۔ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے اس پر میری زندگی میں مکمل طور پر عمل کرنا میں شروع کر دوں۔ اور فرمایا اس ماننے والوں کے ذمے چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تبلیغ کریں، قرآن کو پوری دنیا میں پھیلائیں، اس کی تبلیغ میں حصہ ڈالیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا مسلمانوں پر سب سے پہلا حق ماننے کے بعد یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، کیونکہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائیں، تورات، انجیل، زبور، مصاحف، یہ سارے کے سارے کتاب اللہ تو ہیں لیکن کلام اللہ نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن مجید فرقان حمید کی خصوصیت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں کہ جس کا انسان خود بولے، جو الفاظ خود بولے، جیسے میں بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، آپ بات گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کا کلام ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، فرمایا تم قرآن شریف سے برکت حاصل کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلی ہے، وخرج منہ، اللہ کی ذات سے نکلی ہے، یعنی یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ یہ کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خود تکلم فرمایا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، فرمایا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص جنگ کے دوران تمہارے قبضے میں آ جائے اور ان کا تم احاطہ کر لو، ان کے قلعے کا گھیرا کر لو، پھر وہ تم سے پناہ مانگے تو ان کو پناہ دے دیا کرو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو وہ سن لیں، کیونکہ یہ کلام جب وہ سنے گا، کس کا کلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو کلام اثر کرے گا، اثر کرے گا اور اس شخص کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ کتنے واقعات آتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ قبیلہ دوس کے ایک سردار تھے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ المکرمہ میں آئے، بڑے سردار آدمیوں میں سے تھے، مکہ والوں نے ان کی دعوت کی اور قریش کے سرداروں نے کہا دیکھو طفیل تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، لیکن یہاں ایک شخص رہتا ہے اس کا نام محمد ہے، وہ بڑا جادوگر ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ایسی اس کی باتیں ہیں، ایسی اس کی باتوں میں اثر ہے کہ وہ باتیں سن کر انسان اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے، مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے حواس چلے جاتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے تم کانوں میں روئی ڈالو تاکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے وہ تمہارے کانوں
کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ چنانچہ حضرت طفیل نے کانوں میں روئی ڈال دی اور کان بند کر لیے کہ کلام مجھ تک پہنچے نہیں، میں کلام کو سنوں نہیں۔ حضرت طفیل مکہ میں ہیں، ایک دن پھرتے پھرتے بیت اللہ شریف میں آئے، جب مطاف میں آئے جہاں طواف کیا جاتا ہے، دیکھا ایک شخص ہے کھڑا ہے اور کچھ پڑھ رہا ہے اور نماز ادا کر رہا ہے۔ اب نماز کا طریقہ اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا ہے کہ انسان کو اس سے اٹریکشن ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں عجیب طریقہ ہے اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، یہ تو اللہ نے ہم پر فضل فرمایا کہ میں اور آپ جب بھی چاہیں اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر جس وقت بھی چاہیں، زوال کا وقت نہ ہو، غروب کا وقت نہ ہو، تو ہم لوگ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اللہ سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ جب یہ نماز کا تحفہ ملا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ اب ہمیں اپنے رب سے کلام کرنے کا موقع مل گیا، ملاقات کرنے کا موقع مل گیا۔ تو سرکار دو عالم نماز پڑھنے، اب نماز ویسے اٹریکشن والی چیز، پھر بیت اللہ شریف کی نماز اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، وہاں عجیب کیفیات ہوتی ہیں۔ پھر نماز بھی کس کی؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز، اس نماز کے کیا کہنے جو امام الانبیاء پڑھتے ہوں گے۔ تو نبی نماز پڑھنے، حضرت طفیل قریب آئے، کہا اچھا یہ آدمی ہے، یہ اس کا انداز تو بڑا اچھا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کیا کلام کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے کانوں سے وہ روئی نکالی تاکہ میں کلام سنوں۔ دل نے کہا طفیل تو کیا کرتا ہے، تو بھی بڑا شاعر آدمی ہے، تو بھی بڑا فصیح و بلیغ آدمی ہے، ایک کلام تجھے کیسے متاثر کر سکتا ہے، تو سن تو صحیح پیغمبر کہتے کیا ہیں، یہ شخص کہتا کیا ہے۔ اب جب انہوں نے کانوں سے روئی نکالی، امام الانبیاء قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی کا قرآن سننا تھا کہ طفیل کے دل نے گواہی دی کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا، اس قرآن میں عجیب لذت ہے، اس قرآن میں عجیب حلاوت ہے۔ یہ بات تو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے بھی مانی تھی کہ اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور اس قرآن کی عجیب حلاوت ہے، عجیب اس قرآن کی مٹھاس ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ مٹھاس نصیب فرما دے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ حلاوت عطا فرما دے۔ اب جناب حضرت طفیل نے جب قرآن سنا، حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، امام الانبیاء کی خدمت میں آئے اور آپ سے کہا آپ کیا کلام سناتے ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے۔ جب آپ کی دعوت سنتے ہیں تو حضرت طفیل مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کلام ہے، اللہ نے خود فرمایا مشرک تم سے پناہ مانگے اور تم مصلحت سمجھو اس کو پناہ دینے میں تو اس کو پناہ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی کلام کو سن لے، کیونکہ یہ کلام ہی ایسا ہے جو اثر کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کلام پڑھنے والے بھی ہوں۔ آج ہم مسلمان اس کلام کو چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ہماری زبان میں وہ کلام کا اثر نہیں ہوتا، ورنہ اس کلام میں بڑا ہی اثر ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب ایک ٹیبلٹ اپنا اثر رکھتی ہے تو خدا کا قرآن اپنا اثر نہیں رکھے گا، تو کلام اللہ کا ایک اثر ہے۔ دوسرا فرمایا اس قرآن مجید کو تم دیکھو، یہ نہیں کہ تم مسلمان ہو اس لیے تم نے مان لیا، ایک تو یہ اللہ کی کلام ہے، کائنات کی کوئی کتاب اللہ کی کلام نہیں ہے سوائے قرآن مجید فرقان حمید کے، دوسرا یہ محفوظ ہے، قیامت کی صبح تک محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے بھی ہم، اس کی حفاظت کا ذمہ لینے والے بھی ہم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کسی شہر کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شہر کی حفاظت خاص میرے ذمے ہے، نگرانی میرے ذمے ہے، تو فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا کہ بادشاہ ڈگری کے چوک میں آ کر کھڑا ہو جائے عمران خان صاحب اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نگرانی کروں گا اور اس کی حفاظت جو جماعت کرے گی اس جماعت کا انتخاب میرے ذمے ہوگا، میں خود اس جماعت کا انتخاب کروں گا۔ اب یہ قرآن مجید فرقان حمید کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے، یعنی جو جماعت اس کی حفاظت کرے گی، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرے گی، اس کا انتخاب بھی میں اللہ خود کروں گا، میں اللہ خود کروں گا۔ ہمارے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ تعالی یہ وہ انسان تھے کہ جب ان کو غیر مسلم دیکھتے، ان کے چہرے پر نور دیکھتے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، اور شاہ صاحب کو اللہ نے جو حافظہ دیا تھا اس حافظے کی مثال نہیں ملتی، اور ایسی مثال ہے کہ پرانے زمانے میں صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں ایسا حافظہ تھا، یہ مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب مصر گئے، مصر کے کتب خانے میں ایک کتاب دیکھی، فرمایا اس کے نقل کرنے کی اجازت دے دو، انہوں نے کہا جی اجازت
اجازت نہیں ہے، یہ ایویں ہی بات نہیں ہے، اصلی باتیں ہیں۔ تو پھر حضرت نے اس کتاب کو ایک رات میں مطالعہ کیا اور دیوبند آئے اور اس کتاب کو اپنے حافظے سے پوری کو لکھوا دیا اور پھر مصر بھیجا، اس میں کوئی غلطی ہو تو دیکھ لو۔ چنانچہ ایک بھی غلطی نہیں تھی، ایک بھی غلطی نہیں۔ اور یہ مشہور مقدمہ جب چلا بھاولپور والا، یہ قادیانیت کا مقدمہ چلا، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمہ اللہ تعالی یہ وکیل بن کر آئے مسلمان عورت کی طرف سے، اور انہوں نے وکیل بن کر آ کر دلائل دیے۔ جب وہاں سے سامنے جو مرزے کا وکیل تھا اس نے جب بات کی اور ایک غلط حوالہ پڑا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا کہ وہ بھی اس ختم نبوت کی یہ بات کرتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا جج صاحب یہ جھوٹا ہے، وہ کتاب منگوائیں اپنے سامنے رکھیں۔ چنانچہ کتاب منگوائی گئی، اپنے سامنے رکھی گئی، اور حضرت نے کہا علماء کو بلائیں اس کتاب میں دیکھیں، میں پڑھتا ہوں علامہ نے کیا لکھا ہے۔ چنانچہ وہ صفحہ پڑھا، پورے کا پورا صفحہ پڑھ دیا اور پورا صفحہ پڑھ کے فرمایا علامہ نے یہ لکھا ہے، دیکھیں کتاب میں موجود ہے یا نہیں، اس نے آگے پیچھے سے چھوڑ دیا ہے، درمیان کی عبارت بتائی ہے۔ اور فرمایا جج صاحب یہ نہ سمجھیے گا یہ بوڑھا رات مطالعہ کر کے آیا ہے، 28 سال پہلے میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، 28 سال پہلے۔ یعنی یہ علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے حافظہ دیا تھا، لیکن روتے تھے اور آنسو آتے تھے۔ فرمایا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری جیسا انسان، فرمایا میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں، قرآن کا حافظ نہیں ہوں، قرآن کو حفظ نہیں کر سکا، اس لیے کہ جب قرآن کھولتے سورہ فاتحہ تو اس میں گھنٹوں کے گھنٹے لگ جاتے، ایسے علوم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے تھے، فرماتے تھے یہ تو علم ہے لیکن میں قرآن کا حافظ نہیں بن سکا۔ پھر رو کر فرماتے تھے قرآن کا حفظ کرنا، کسی کا حافظ بنانا یہ اللہ کا خاص کرم ہے، یہ ذہن پر نہیں ہے، اگر ذہن پر ہوتا تو انور شاہ سب سے بڑا حافظ ہوتا، لیکن علامہ خود حافظ نہیں تھے۔ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدم، آج پوری دنیا میں ان کا نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، ایسی شخصیت اللہ نے پاکستان کو دی ہے کہ جس کا پورے ورلڈ میں نام ہے، حدیث پر بھی، فقہ پر بھی، اسلامی معاشیات پر بھی، ایسا انسان اس وقت دنیا میں نہیں ہے۔ یہ ماتھے کے جھومر ہیں پاکستان کے مولانا تقی عثمانی صاحب، لیکن حضرت قرآن کے حافظ نہیں ہیں، بچپن میں بٹھایا گیا، طبیعت خراب رہتی تھی اس لیے حفظ قرآن نہیں کر سکے، اتنے بڑے عالم ہیں، زبردست قسم کے عالم، لیکن حافظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہیں اس کو دیں، تو یہ بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں قرآن کا حافظ بنایا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا خدا جس کو قرآن دے پھر وہ یہ سمجھے کہ غیر قرآن والے اس سے اعلیٰ ہیں، اس سے اعلیٰ ہیں، ان کے پاس بڑھیا چیز ہے اور میرے پاس چھوٹی چیز ہے۔ فرمایا اس شخص نے قرآن کی تحقیر کی۔ تو قرآن مجید کی دوسری بات انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو اتارنے والے بھی ہم، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمے۔ اور پھر قرآن نے ایک چیلنج دیا کہ اگر یہ قرآن مجید، میں عرض کر رہا ہوں آپ غور سے ان باتوں کو سنیں، یہ نہیں کہ ہم صرف مسلمان ہیں ہمیں قرآن مل گیا اور ہم اس کے قائل ہو گئے، نہیں، حق بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہے بھی ایسی کتاب کہ کائنات کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن نے چیلنج دیا قل لئن اجتمع الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سارے انسان اور جنات مل جائیں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں لیکن ایسا قرآن نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لایا نہیں جا سکتا، 114 سورتوں کا قرآن نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا ام یقولون نفترا، اے محبوب یہ کہتے ہیں تو گھڑ کے لایا ہے، آپ کہہ دیں اگر یہ میں گھڑ کے لایا ہوں فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو تم بھی ایسی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ، لیکن نہیں لا سکتے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پر جو ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک صورت ہی ایسی لے آؤ، لیکن ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ ساری دنیا میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا مقابلے کے لیے تیار ہے اور مرنے کے لیے تیار ہے، مارنے کے لیے تیار ہے، لیکن مقابلہ کر نہیں سکتی اس قرآن میں کہ قرآن لے آئے۔ پھر کیا فرمایا کہ دیکھو قرآن کی چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ جس طرح یہ محفوظ ہے، جس طرح یہ چیلنج دیتا ہے اور جس طرح یہ اللہ کی کلام ہے، اسی طرح اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ورنہ اتنی بڑی کتاب ہے
غیر کی طرف سے ہوتی پھر اس میں اختلاف ہوتا۔ قرآن نے خود فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اس قرآن میں بڑا ہی اختلاف ہوتا، اس میں مختلف باتیں ہوتی، اس میں تضادات ہوتے، لیکن اس میں کوئی ضد نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کوئی تضاد نہیں ہے، 30 پاروں کا قرآن ہے، اس میں ذرہ برابر تضاد نہیں ہے۔ تو یہ قرآن خود کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا اس قرآن مجید میں تضاد ہوتا، چونکہ اس میں تضاد نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ کتاب عالمگیر کتاب ہے، عالمگیر یعنی سارے جہانوں کے لیے کافی، سارے زمانوں کے لیے کافی۔ خود قرآن نے فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے، نبی رحمت للعالمین، کعبہ ہدی للعالمین، قرآن ذکر للعالمین، اور اللہ رب العالمین، ساری عالمین۔ یعنی ہمارے پاس، ہم تو اس پر بھی فخر کریں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی عالمگیر نعمتیں، اللہ ہمارا میرے حد ایک جملہ فرماتے ہیں جب اللہ ہے تو کیا غم ہے، جب اللہ ہے تو کیا غم ہے، جب اللہ ہے تو کیا غم ہے۔ تو اللہ ہمارا رب العالمین، قرآن ہمارا ذکر للعالمین، بیت اللہ ہمارا ہدی للعالمین، نبی ہمارا رحمت للعالمین۔ اللہ نے ساری عالمگیر ہستیاں ہمیں دی، ساری عالمگیر چیزیں ہمیں دی۔ اب ہم ادھر ادھر دیکھیں، جس کے پاس خالص گھی ہو وہ ڈالڈا کی طرف دیکھے، بے وقوفی کہلایا جائے گا، بے وقوفی کہلایا جائے گا۔ تو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن عالمگیر ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے اور ساری دنیا کی ہدایت کے لیے یہ اکیلا کلام کافی ہے۔ حضرت لبید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے شاعر ہیں، عرب کی ایک کتاب ہے سبا معلقہ، اس کو کہتے ہیں کہ 7 نظمیں، سبا 7 معلقہ لٹکی ہوئی نظمیں۔ یہ کون سی نظمیں تھی؟ عرب چونکہ شاعر تھے، شعر ان کا میڈیا تھا، اور اشعار میں ان کو اتنا پاور تھا، اتنی ان کو طاقت تھی کہ جو وہ اشعار کہتے تھے پورے عرب میں پھیل جاتے تھے اور اس اشعار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ان میں جو ٹاپ پہ اشعار آتے تھے اس کو کیا کیا جاتا؟ اس کو لکھا جاتا اور لکھ کر بیت اللہ شریف پر لٹکایا جاتا، اس کو کہتے تھے معلقہ، لٹکا ہوا۔ یہ 7 معلقے تھے عرب میں جو لٹکائے گئے بیت اللہ پر کہ ان کی مثال نہیں ملتی، یعنی اشعار، اور اشعار بھی ایسے کہ پورے عرب میں ان کی مثال نہیں۔ اس میں ایک شاعر جو اس معلقہ کے شاعر ہیں یہ حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت لبید مسلمان ہو گئے، اسلام کے بعد انہوں نے کوئی شعر نہیں کہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، حضرت عمر بن خطاب کے پاس لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، یعنی سبا معلقہ کے شاعر، ان کی اس وقت حیثیت تھی پورے عرب میں۔ حضرت عمر کے پاس آ کر بیٹھ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں کہ لبید کچھ اشعار سناؤ، کوئی شعر تو سناؤ، بڑا عرصہ ہوا تم نے کوئی شعر نہیں سنایا۔ حضرت لبید نے اوپر سر اٹھایا اور کہنے لگے یا امیر المؤمنین ابعد القرآن، ابعد القرآن، ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی اشعار کی گنجائش ہے؟ کیا قرآن کے بعد بھی شعر کی گنجائش ہے؟ کیا قرآن کے بعد بھی موسیقی کی گنجائش ہے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر للعالمین۔ قرآن مجید نے فرمایا اے نبی نہ آپ کو اشعار سکھائے، نہ اشعار آپ کے مناسب ہیں، یہ تو نصیحت ہے سارے جہانوں کے لیے۔ تو قرآن مجید کے بعد اشعار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، حضرت اسلم کو بلایا اور فرمایا ابھی خزانچی کو بلاؤ اور یہ جو لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کا وظیفہ ڈبل کر دو، دگنا وظیفہ کر دو۔ ہر سال عمر کی گورنمنٹ جو ان کو وظائف دیا کرتی ہے اس کو ڈبل کر لو۔ یہ سب سے پہلے وظائف جاری کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہر مسلمان کا وظیفہ جاری تھا، ہماری یہ قوت تھی، اللہ نے ہمیں اتنا مال دیا تھا کہ ہر مسلمان کو وظیفہ دیتی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت لبید کی بات سنیں، ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی کتاب رہ جاتی ہے کہ جس کتاب سے نصیحت حاصل کی جا سکے؟ کیا قرآن کے بعد بھی ہمیں اشعار کا وقت ہے کہ ہم اشعار پڑھیں؟ حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں آج یہ قرآن ہمیں دہائی دے رہا ہے کہ کیا میرے بعد بھی کوئی ایسی
ایسی کتاب ہے جو تمہیں ہدایت دے، جو تمہیں راہ دکھلائے۔ آج عجیب بات ہے، مسلمانوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اللہ بچائے ہمارے پاس قرآن کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ایک عام آدمی جو قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے صرف 10 منٹ بھی پڑھے تو ایک پاؤ آرام سے پڑھ سکتا ہے، اور اگر ایک پاؤ پڑھے تو 4 مہینے میں قرآن مجید کا پوری تکمیل ہو سکتی ہے، 12 مہینے میں رمضان کے علاوہ 3 مرتبہ قرآن کا ختم کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے دن میں 1440 منٹ ہیں لیکن 10 منٹ ہم قرآن کے لیے نہیں نکالتے، ہماری اولادیں نہیں نکالتی۔ حالانکہ 10 منٹ کا اگر ہم حساب لگائیں 1440 کے مقابلے میں 10 منٹ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ حیثیت ہی کوئی نہیں۔ گپ شپ میں مصروف، فون میں مصروف، اور واٹس ایپ میں مصروف، فیس بک پہ مصروف، لیکن مسلمان قرآن کو نہیں کھولتا، قرآن کو نہیں دیکھتا، اس لیے ہم محروم ہو گئے۔ علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم وہ ذلیل و خوار تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔